الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ بھائیو سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں. ان کی ترجمانی اس طرح سے ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے. چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں. وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں، اس سورہ توبہ کی آیت جو آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو معتبر مہینے سال ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات کو ناپنے کے 2 ذرائع بنائے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم گنتی جان سکو، سالوں کی گنتی جان سکو اور حساب جان سکو. اللہ تعالیٰ نے جو سورج اور چاند کو مختلف قسم کے اوقات جاننے کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ نے کتاب میں کھل کے بیان فرما دیے. جیسے سورج کو جو دن کے اوقات ہیں، دن کے جو دن بھر کے اوقات ہوتے ہیں ان کو جاننے کا ذریعہ بنائے. نمازوں کے اوقات کو صرف سورج سے جوڑا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس، شمس جب ڈھل جائے، سورج ڈھل جائے، اس سے الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو یہ نمازوں کے سارے اوقات سورج کے ساتھ جڑے ہیں. یعنی جب سورج ڈھلتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ جتنا ہو جاتا ہے تو عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. جب سورج کی ٹکیاں نظر آنی بند ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں کی سرخی ہے، جب وہ غروب ہوتی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اور پھر صبح جب وہ سفید دھاری نمودار ہوتی ہے، پہلی کرن جو سفید دھاری نظر آتی ہے آسمان پہ، جب وہ نظر آتی ہے تو پھر فجر کا وقت ہے. تو سارے جو دن کے اوقات ہیں ان کو سورج کے ساتھ ہی جوڑا گیا. حتیٰ کہ نفلی نمازیں بھی آپ دیکھیں تو چاشت کی نماز متبی ہوتی ہے کہ یعنی سورج جب نظر آنا شروع ہوا ہے تو وہ صرف فجر کی نماز کے وقت اس پہ ختم ہوتا ہے، تو اس کی روشنی وہ پھیل جاتی ہے 15-20 منٹ کے بعد، تو اس وقت سے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز سے چند منٹ پہلے تک وہ وقت باقی رہتا ہے چاشت کی نماز کا. جب سورج بالکل اوپر آ جائے تو وہ نماز پڑھنے کا یعنی مکروہ وقت ہے. تو یہ دن کے اوقات سارے جو ہیں وہ سورج کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کے اپنے فوائد، یہ ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دن کے اوقات جانے جاتے ہیں، پھر اس سے گرمی حاصل ہوتی ہے جیسے ہم جانتے ہیں، حرارت آتی ہے، روشنی آتی ہے، کیا کچھ اور فائدے ہیں. پھر جو دوسری چیز چاند اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کو کن چیزوں کے لیے، کس طرح کے اوقات جاننے کے لیے مقرر فرمایا، یہ اللہ نے بہت کھول کے اللہ مالک نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. جو آیت میں نے بھی آخری آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں چاند
پہلے سورج کی طرح نہیں ہوتا ایک سارے سال، یعنی جس کا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی تاریخ کا سورج ہے، یہ تو نہیں ہم سورج کو دیکھ کے بتا سکتے. لیکن جو چاند ہے وہ پہلے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا 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 ہوتا ہے، پھر بدر بن جاتا ہے، بدر یعنی مکمل گول چاند بن جاتا ہے، اور پھر چھوٹا ہوتا ہے، ایسا سا غروب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ چاند نکلتا ہے تو اگلا مہینہ طلوع ہو جاتا ہے. تو یہ جو منزلیں اس کی مقرر کی گئی ہیں، چاند کی منزلیں، جو 28 منزلیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جو سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی، یعنی پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو نور بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اور قدرہ یعنی اس کو، یہ چاند کا ذکر بعد میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں. کیوں فرمائیں؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے جو سالوں کا حساب کتاب جانو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی منزلیں مقرر کی، اللہ نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا. یعنی یہ کوئی یہاں سے نکالا ہوا ایسا کوئی فائدہ نہیں کہ جو بڑے غور و خوض کے بعد سمجھ آئے. حیث میں بڑے کھل کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو منزلیں مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو منزلیں مقرر کی ہیں، اس کی وجہ یہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ. سنین سنہ کی جمع سال، تعلموا تم جان لو. یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو. یہ اللہ کے ہاں معتبر گنتی جو سالوں کی گنتی ہے، وہ صرف چاند کی بنیاد پہ، جیسے اس آیت میں صراحت سے آ رہا ہے. اللہ کے ہاں جو سالوں کی معتبر گنتی ہے وہ صرف سال کے حساب سے، چاند کے حساب سے، اور اس میں 12 مہینوں کا ہی ایک سال ہے. اور وہ سال جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، اور وہ مہینے جو اللہ کے ہاں معتبر ہیں، وہ صرف وہی مہینے ہیں جو کہ چاند کے ساتھ جڑے ہوں. اور یہ اب سے نہیں، یہ صرف شریعت محمدیہ سے اس کا آغاز، اس سنت کا آغاز نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سالوں کی گنتی مقرر کی ہے، سالوں کو ناپنے کا ذریعہ مقرر کی ہے، جب سے آسمان زمین پیدا کی اس وقت سے چلا ہے. اس وقت سے اللہ کے یہاں معتبر صرف یہی طریقہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 36 سے شروع میں تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ. اس آیت پہ غور کریں، کتنی واضح آیات ہیں اس میں. پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے امت اسلامیہ میں اس میں کیسے خلاف ورزی اس کی ہو رہی ہے. ان عدت الشہور، یہ مہینوں کی گنتی، عدت سے مراد ہے گنتی، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. کب سے 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. جیسے حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، 4 مہینے حرمت والے ہیں. لہذا یہ اس آیت میں سورہ توبہ کی جو آیت 36 میں جو 12 مہینے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کون سے مہینے ہیں؟ لازماً یہ قمری مہینے، کیونکہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے. ظاہر ہے کوئی جنوری فروری تو حرمت والے ان میں سے تو نہیں متعین کیے تھے. تو یہ مراد وہی قمری سال کی ہو رہی. اللہ کے ہاں آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے 12 مہینے ہی معتبر ہیں، جن میں سے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا رستہ ہے. تو جس بندے نے سیدھا رستہ اپنانا ہے، جو بندہ چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلے، اس کے ہاں وہی سال مہینے معتبر ہونے چاہیے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ چیز معتبر ہے اور یہی سیدھا دین ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ سیدھا دین یہ میرے ہاں یہ دیکھو یہ طریقہ ہے سال ناپنے کا، مہینے ناپنے کا. ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں وہی ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں جو چیز معتبر ہے وہی ہمارے ہاں معتبر ہونا چاہیے. ہمیں بھی سال مہینے اسی طرح ہی ناپنے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. جس چیز کا وظیفہ اللہ نے جو مقرر کیا، چاند کا جو وظیفہ مقرر کیا، اس کا ہمیں وہی وظیفہ ہم نے بھی رکھنا ہے جو کہ اس کے خالق نے مقرر فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں جو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے یہاں کیا معتبر ہے، اور جو دیگر امتیں
جو دیگر ملتیں جو کیلنڈر استعمال کریں اس طریقے سے ہٹ کے امت اسلامیہ کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے پیچھے ان کے اندھی تقلید کریں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو بھی عبادات یا دیگر چیزوں میں جو احکام ہیں ان کو ان مہینوں اور سالوں کے ساتھ مربوط کرنا لازم ہے جو کہ عرب کے ہاں معروف ہیں. یعنی قمری مہینے، وہ جب امام قرطبی نے بات لکھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو عرب کے ہاں معروف ہے، نہ وہ جو کہ محض دیگر جو اجمی یا روم اور قبطی لوگ ہیں کیونکہ ان کے ہاں معروف ہیں اور اس طریقے سے وہ ہٹے ہوئے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر ان کی تفسیر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مہینوں کی یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے اور ان کے جو نام ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ مہینے کے پہلے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اب ربیع الاول پہلے آنا، ربیع الثانی بعد میں آنا، پھر جمادی الاولیٰ. یہ جو مہینے اس طرح سے سارے مقرر کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد مقرر کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. یہ کوئی بشری اجتہاد نہیں ہے کہ بندے نے خود بندوں نے 12 مہینے مقرر کر لیے، 13 یا 11 نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے. اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دن سے یہ طریقہ چلا ہے جب سے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور یہی طریقہ تمام انبیاء کے شریعتوں میں جاری رہا ہے. لہٰذا تمام انبیاء جس کیلنڈر پہ چلتے تھے یہ قمری کیلنڈر تھا، یعنی یہ شمسی کیلنڈر 18ویں صدی سے پہلے اس طرح سے متعارف تھا ہی دنیا میں جیسے اس وقت ہے. اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہی کتابوں میں نازل کیا گیا اور ان کے کیلنڈر کا اعتبار نہیں جو کہ اجمی اور روم اور قبطیوں کے ہاں معروف ہے، جس میں سے وہ کسی مہینے کو 30 دن کا، کسی کو 31 اور کسی کو کم زیادہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. یہ 2 آیتیں، پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ دوسری آیت سورہ توبہ کی، پہلی سورہ یونس کی تھی، دوسری سورہ توبہ کی. یہ ایک اور آیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی، چاند کے وظیفے کہ اس سے سال مہینے گنے جانے چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اہلہ چاند کی منزلیں، یعنی اہلہ ہلال کی جمع ہے، جو چاند کی جو احوال ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مواقیت وقت کو ناپنے کا ذریعہ، والحج اور حج کی پیمائش کا ذریعہ، اس کا جو وقت ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا مواقیت للناس، یعنی صرف کہا کہ اچھا اس میں روزے اور حج بس یہ 2 چیزیں کا تعین ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہلہ چاند کی مختلف حالتیں ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس لیے پیدا کی یا مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام نے کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ یعلمون بها حل دینہم وعدت نسائہم ووقت حجہم، یعنی وہ اس چاند کے ذریعے سے اپنے قرض کے ڈیو ہونے کا، قرض کے وقت آ جانے کا وقت جان لیں، اور اپنی عورتوں کی عدت کا وقت جان لیں، اور اپنے حج کا وقت جان لیں. لہذا حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں قرض کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو محض ایک دنیاوی معاملہ ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں جو چیز معروف ہونی چاہیے کہ جب وہ قرض کا لین دین کریں، کیونکہ قرض جو ہے اگر کہا جائے مہینے بعد واپس کرنا ہے، 30 دن یا اتنے 4 مہینے، سال بعد، مثلا 1 سال کے بعد، تو ان کے ہاں متعارف چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ سال ہجری سال ہو یا قمری سال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ مواقیت للناس، چاند کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وقت کو مقرر کرنے کا ذریعہ بنایا. اس کی تفسیر میں جیسے ابن عباس نے یہ قرض کے جو لین دین کا بھی ذکر فرمایا. اس آیت میں خاص طور پہ حج کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے. جیسے سورہ توبہ میں آیت میں آیا تھا کہ النسی، جس کو نسی کہا جاتا تھا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. انہوں نے اگر حرام مہینے میں کسی حرام حرمت والے مہینے میں جنگ کرنی ہے تو وہ کسی اور اس مہینے کو کسی اور مہینے میں شفٹ کر دیتے تھے اور اس مہینے کو ادھر کر لیا تاکہ اس میں وہ جنگ کر لیں تو بعد میں اس میں وہ مہینہ حرمت والا ہو جائے گا. جیسے اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ وہ کل گنتی بس پوری کر لیں،
جو جتنے مہینے اللہ نے 4 حرام کیے، 4 حرمت والے مہینے، تو وہ گنتی 4 کی پوری کر لیں، لیکن جو اللہ نے حرام اصل میں قرار دیا تو اس کو حلال کر لیں، تو اپنی طرف سے آگے پیچھے رد و بدل کیا کرتے تھے۔ تو یہ حج کا مہینہ بھی اس کی کئی دفعہ نظر آتا تھا کہ ذوالحجہ ایک محرم مہینہ یعنی حرمت والا مہینہ ہے، اس کو آگے انہوں نے قیامت شفٹ کر دیا، اس کی جگہ اگلا مہینہ لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں چاند کے اعتبار سے یہ لوگوں کی اپنی ثوابدید پہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے وہ کرتے پھریں، چاند کے حساب سے دیکھا جائے گا حج کا جو وقت ہے وہ آگے کہ نہیں آگے، تو اللہ خاص طور پہ اس حج کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ تو وہ مشرکین جنہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے جو کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی برا بھلا کہا اس آیت میں کہ انما النسی، جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے مشرکین کی طرف سے، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے، ان کی طرف سے ظلم ہے کہ اللہ نے جو مہینہ مقرر کیا ہے حرمت والا، وہی مہینہ حرمت والا رہے گا، اس کو تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ حرام مہینوں کی گنتیوں کو پورا کر لیں۔ یہ جو اس تعلق سے جو ہمیں عبادتیں نظر آتی ہیں، آپ شرعی احکام پہ نظر ڈالیں کہ جو چاند کے حساب سے جو سالوں کا اور جو مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے، اس کا کتنی جگہوں پہ قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اور کتنے احکام ہیں جن کا جو اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی قمری مہینے قمری سالوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا یعنی میں چند ایک صرف مثالوں پہ صرف چند ایک باتیں جو ہیں، چند ایک مثالیں سامنے رکھوں گا، ورنہ جہاں بھی مہینے کا، جہاں بھی سال کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمیشہ قمری سال قمری مہینے ہی ہے۔ مثلا حمل کی کم از کم مدت کیا ہوگی، یہ 6 مہینے، وہ یعنی جہاں بھی سارے احکام جو اس میں ہجری یا دوسرے الفاظ میں قمری مہینے قمری سال، یا رضاعت کی مدت 2 سال مقرر کی گئی، بچے کو نماز کا حکم دینا 7 سال میں اس کی عمر متعین کی گئی، 10 سال کا وجہ پھرنا پڑے اس کو مارنے کا مقرر کیا گیا، یہ 7 سال 10 سال، اگر ہمیں اس کی معلوم ہی نہیں اس کی عمر 7 سال ہجری کے حساب سے قمری سال سے کب ہو رہی ہے تو آپ اس حکم پہ عمل کیسے کریں گے، یا 10 سال کب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سن تمیز جو 7 سال ہے، اس میں اور بھی کئی احکام آتے ہیں، وہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ بلوغت کی جو عمر کم از کم عمر مقرر کی گئی ہے، یا بیوی سے جو رمضان میں بیوی کے پاس جانے کے کفارہ جو 2 مہینے روزے رکھنا متعین کیا گیا، وہ کون سے 2 مہینے ظاہر و ہجری کے حساب سے، یا 40 سال کا جہاں قرآن میں ذکر ہے حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ انسان اپنی مکمل طاقت کو پہنچ جاتا ہے، اور 40 سال کو پہنچ جاتا ہے۔ کون سے 40 سال ہیں؟ امت کی عمروں کا ذکر کیا گیا حدیث میں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، وہ کون سے 60 اور 70؟ یہی قمری اعتبار سے نفلی روزے بہت سے اس سے جوڑے گئے، یعنی 13 14 15 کا جو روزہ ہے ان کو مستحب قرار دیا گیا، وہ ظاہر ہے قمری جو مہینہ اسی کا 13 14 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ایام بیض یعنی سفید دن ان کو چاند کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی راتیں سفید ہوتی ہیں، جو چاند ہے وہ خوب روشن ہوتا ہے، تو ان کے مہینے ان کے جو روزے ہیں وہ مستحب قرار دیے گئے، یا ہر مہینے ویسے 3 روزے مستحب قرار دیے گئے۔ حجامہ کی تاریخ کو دیکھیں، 17 19 21 ان 3 تاریخوں کو میں حجامہ کرانا پچھنے لگوانا جو یہ مستحب، اگر جس نے کرانا ہو تو اس کے لیے ان 3 تاریخوں میں بہترین تاریخیں قرار دیا گیا۔ اب وہ 3 تاریخ پتہ ہوگی، 17 تاریخ آج 19 ہے 21 ہے، تبھی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ملک بدر کرنے کی سزا بعض جرائم پہ، یعنی تقریب عام کا لفظ ہے کہ 1 سال تک اس کو ملک بدر کیا جائے گا، وہ کون سا 1 سال ہے؟ یہ بعض مثالیں ہیں، ورنہ آپ جہاں بھی مہینے سال کا دیکھیں گے قرآن حدیث میں تو یہی مراد ہے۔ حج اور روزے کا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس سے ہی متعلق ہے۔ عدت میں دیکھیں 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے اور حالتوں میں 3 مہینے عدت مقرر کی گئی، وہ 4 مہینے 10 دن وہ بھی وہی مہینے ہیں، 3 مہینے بھی وہی ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں بشمار احکام ہیں جن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے اگر اس کیلنڈر کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے۔ یہ جو قمری تقویم یا کیلنڈر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کیلنڈر ہے۔ جو قمری سال ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ سال ہے، اس کا جو ناپنے کا طریقہ ہے یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ ایک بڑے نیچرل طریقہ ہے۔ ہر انسان ایک ان پڑھ
ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، یا ایک دیہات میں رہتا ہے یا کسی شہر میں رہتا ہے، وہ ہر کوئی دیکھ کے یعنی آرام سے بتا سکتا ہے کہ دنیا میں مہینے شروع ہو گئے، کیونکہ چاند ادھر آنا شروع ہو گیا دوبارہ، وہ بڑا ہو رہا ہے، دنیا میں پہنچ گیا، ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ دیکھو مہینہ آدھا ہو گیا، اور پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا ہر ایک کو، حتیٰ کہ جو غور کرنے والے ہیں وہ جہاں تک بھی بتا دیتے ہیں، جو زیادہ باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ 5 تاریخ ہے کہ 7 تاریخ ہے. یا جب ہمیں ایک جو دیکھنے میں ابتدائی طور پہ لگتا ہے کہ مثلا 13 اور 15 کا چاند ایک جیسا ہوتا ہے، 14 کا مکمل ہے، 13 اور 15 کا ایک جیسا ہے، لیکن جو ایک طرف 13 کا ہلکا سا کم ہوگا وہ ایک مشرق کی طرف کم ہوگا اور ایک مغرب کی طرف کم ہوگا، تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ ہے تو یعنی ایک کمان کی شکل میں، لیکن وہ کمان کھلا کس طرف ہوا ہے، مشرق کی طرف کھلا ہوا ہے، مغرب کی طرف سے کھلا ہوا ہے. اس سے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ مہینے کی جو چاند کم ہے مہینے کی ابتدا یا انتہا ہے. یعنی ہر کوئی جان سکتا ہے، ایک نیچرل طریقہ ہے، وہ پورا اس کا سائیکل پورا ہو گیا، مہینہ ختم ہو گیا، ہر کوئی اس کو آرام سے جان سکتا ہے. 12 مہینے 12 سائیکل پورے ہوں گے تو ایک سال ہے اس کا پورا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی تکلف نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک نشانی رکھتی ہے جس میں کہ جس کو کوئی جان سکتا ہے. اس کے برخلاف اس پہ ایک نظر دوڑائیں جو یعنی عیسوی سال ہے. صرف ان کے ہاں ایک دلیل ہے جس چیز کو وہ ثابت کر سکتے ہیں عیسوی سال میں، وہ محض ایک چیز ہے کہ پورا سال 365 اور 365.25 جو دن ہے وہ ایک شمسی سال، ایک جو سورج کا یعنی چاند کا ایک سائیکل ہے وہ سورج کے ارد پورا ہوتا ہے. بس اس سے آگے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب انہوں نے 12 مہینے کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا، یہ ابتدا ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے پہلا 31 پھر 30 31 30 ایسے کر لیتے، پھر بعد میں رد و بدل اس میں آگے پیچھے ہوتا رہا، اور کتنی تاریخ میں یعنی اس میں آگے پیچھے ہوا ہے وہ اور اس میں سے بہت سے مہینے تو آپ دیکھیں ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کے نام سے موسوم ہیں، یعنی جنوری فروری اسی طرح مارچ اپریل. پھر جو ہمیں نظر آتا ہے جو حتیٰ کہ جو جولائی ہے مثلا وہ ان کا ایک یعنی بڑا ایک بادشاہ تھا اس کے نام سے موسوم ہے. بعد میں جس کے نام سے اگست جس کے طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس نے کہا کہ اس کے دن جو ہے وہ، کیونکہ اگر آپ 31 30 ملائیں تو وہ 31 جولائی بنتا ہے، اس کے بعد والا 30 بنتا ہے، لیکن اس نے وہ جو پچھلا مہینہ تھا جولائی سے اپنے مہینے کے جو تعداد وہ کم نہیں رکھنی، تو اس نے اس کو 31 کروا دیا. بس یعنی آپ سمجھیں آرڈیننس پاس ہو گئی اس کے 31 ہو، اور پھر کہاں سے نکالا جائے وہ فروری سے کم کر دیا گیا، اور پھر وہ 3 مہینے آگے پیچھے بن گئے، سارے 31 بن گئے، تو آگے پھر 30 کر دیا گیا. پھر یعنی اس کے حتیٰ کہ دسمبر جو ہے وہ 31 کا ہو گیا، پہلے وہ 30 کا ہوتا تھا، اور پھر وہ فروری میں بھی 28 اور 29 اس طرح سے. اور آپ دیکھیں 1582 میں جیسے بیان کیا تھا کہ وہ 4 اکتوبر کو لوگ 4 کے بعد انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کا فرق آ گیا جب سے کیلنڈر شروع ہوا ہے، تو وہ 10 دن 4 اکتوبر کے بعد 15 اکتوبر ہے. وہ درمیان میں 10 دن اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ جو اس وقت کا تھا بڑا پادری یا پاپ تھا، اس نے یہ جو بھی میٹنگز کر کے دیکھا 10 دن یہ جو ان کی ایسٹر کی ہے وہ فرق ہو گیا اس میں، اس لیے اس کو 10 دن ایڈجسٹ کر دیا گیا. یعنی اس کی کوئی بنیاد کسی طرح ایک مہینے کی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ پورے مہینے یہ کیوں 31 کا، کیوں 30 کا، کیوں 28 کا، 29 کا. 29 جو ہے وہ فروری کے بجائے مثلا دسمبر کیوں نہیں ہوتا، آخر میں جو نقص رہے گا اس کو آخر میں کیوں نہیں پورا کر دیتے. تو آپ کو کوئی دلیل نہیں اس کی ملے گی، سوائے اس کے کہ پورا ایک سرکل بس وہ زمین اس کے ارد گھوم رہی ہے. باقی جو مہینوں کی گنتی ہے اس کے جو ڈویژن ہے اس میں کوئی آپ کو دلیل نہیں ملے گی. اور پھر ایک عام آدمی جب تک اس کو کیلنڈر نہ دیکھے اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ آج کون سی تاریخ ہے. اور قطب شمالی پہ آپ چلے جائیں تو وہاں تو ایسی بھی جگہ جہاں 6 مہینے سورج یعنی غروب بھی رہتا ہے اور پھر 6 مہینے نکلا ہے، لیکن چاند ایسے نہیں ہوتا. چاند وہاں بھی اپنا سائیکل پورا کرتا ہے روز، چاند جو روز نہیں یعنی مہینے میں وہاں بھی چاند جو ہر مہینے اس طرح اپنا سائیکل پورا کرتا ہے. تو جو بندہ وہاں پہ رہتا ہے وہ بھی جان سکتا ہے چاند کو دیکھے آج کون سی تاریخ ہے، کیونکہ سورج تو وہاں پہ 6 مہینے جو نکلا ہی ہوا ہے، 6 مہینے غروب ہے. یعنی تو یہ آپ دیکھیں یہ جو فطری طریقہ نہیں ہے یہ ناپنے کا سورج کے حساب سے فطری طریقہ نہیں. اور فطری وہ بھی کیسے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورج کا وظیفہ مقرر ہی نہیں کیا جس کو ہم نے وظیفہ اس کا قرار دے دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قمری سال ہی متعین کیا. اور پھر اس میں ایک اور خوبصورتی ہے قمری سال میں کہ یہ ہلتا رہتا ہے، یعنی اس میں 10 دن کا فرق رہتا ہے، تقریباً 10 دن کا
شمسی سال کی نسبت فرق رہتا ہے. اس کی وجہ سے جو عبادات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں قمری سال کے ساتھ، وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتی. اس میں بھی ایک یعنی خوبصورتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی عبادت مثلا حج کی صورت میں ہمیشہ موسم بہار میں کی جا رہی ہے، یہ روزے ہمیشہ سردیوں میں رکھے جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ کبھی سردیوں میں رکھتے ہیں، کبھی بہار میں، کبھی سردیوں میں، گرمیوں میں رکھتے ہیں. اسی طرح حج بھی یعنی ہلتا رہتا ہے. تو یہ محرم کے روزے آئے ہیں، محرم کے روزے اس دفعہ نسبتاً سردیوں میں آ رہے ہیں، جیسے آگے ذکر آئے گا مستحب میں رکھنے. تو یہ جو فضیلت والے اوقات ہیں وہ کبھی سردیوں میں آ رہے ہیں، کبھی گرمیوں میں آ رہے ہیں، سارا سال روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ عبادت کے موسم ہے وہ بھی سارا سال روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایک خاص جو موسم ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح سے متعین نہیں ہوتا کہ خاص یعنی موسم سے مراد ہے خاص بہار کا موسم یا گرمیوں کا موسم، بلکہ وہ سال کے کسی بھی موسم میں وہ جو مہینہ ہے وہ اس میں آ سکتا ہے. یہ شمسی سال اس کی یہ بلا دلیل ایک صرف یعنی ایک مسلط کی چیز ہے جو کہ جس کو اپنانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت غالب قومیں ہیں انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی تقسیم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اور پھر آپ اس میں جو یعنی جو غلطیاں تھیں اس کو تو ایک ہم جانتے ہی ہیں کس طرح سے یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے جس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، کس طرح سے مہینے ایسا ڈیولپ ہوئے، کیسے 31-30 یعنی ہو گئے. لیکن بہرحال یہ بشری چیز ہے، اور ممکن ہے کل کو وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ اس میں کچھ غلطی نظر آ گئی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہر 1000 سال کتنے 1000 سال کے بعد ایک دن کا فرق پڑ جائے گا، ہر سال اتنے سیکنڈ کا فرق پڑ رہا ہے تو اس کو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور اللہ کے ہاں جو سال ہے اس میں ایسے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. چاہے نکلتا ہے غروب ہوتا ہے 12 دفعہ ایسے پورا سائیکل ہوتا ہے، پورا سال اس کا پورا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھائی ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ اسلامی امت کی شناخت ہے. یہ جو ہجری تاریخ ہے، قمری تاریخ، اسلامی امت کی شناخت ہے. یعنی اس کو چھوڑ دینا یہ ایک محض ایک عادت، یہ عادات میں سے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے آپ نے آج دن نہیں متعین کرنا ہے، ہجری کر لیا یا عیسوی کر لیا. یہ اسلامی امت کی ہماری شناخت ہے، اور اس سے دور کرنا اس کے بہت سے نقصانات ہیں. یہ اسلامی جو شخصیت ہے، آئیڈینٹی جو اسلامی امت کی، اس سے مسلمان دور ہو جاتے ہیں جیسے جیسے اسلامی تاریخ سے وہ دور ہوتے ہیں. تو جو قمری تاریخ کو جو ضائع کر دینا، برباد کر دینا، یہ دین میں کوتاہی ہے، دینی طور پہ کوتاہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے یعنی بوقت ضرورت یہ اس کی بات کی اجازت ہے کہ کیونکہ اس وقت وہ چل رہی ہے تاریخ تو ہم نے اس کو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے، نہ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نہ ہی یہ پریکٹیکل ہے کہ بھی اس کو چھوڑ دیا جائے کہ ہم کہیں گے کل سے ہم نے جنوری فروری لکھنا ہی نہیں، یہ بات نہیں. لیکن اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس لیے کہ وہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن دوسری تاریخ بھلا دی جائے یہ کسی طرح جائز نہیں. اس وقت آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید 10% اور ممکن ہے 10% میں بہت مبالغہ ہو، ایسے لوگ ہوں گے جن کو کہ آج کی تاریخ سے دور کی بات ہے وہ آپ کو 12 مہینوں کے جو قمری مہینوں کے نام بھی بتا سکیں. یعنی وہ سوائے رمضان کے محرم، ذوالحج جیسے مہینے جو جن سے خاص عبادتیں متعلق ہیں، محرم بھی اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس میں واقعہ تھا، ورنہ محرم کے فضائل کی وجہ سے نہیں وہ معروف زیادہ جو مسلمانوں میں. یعنی تو آپ کو 2-3 مہینے نظر آئے گا جو یعنی وہ گنوا سکیں گے. اس کے علاوہ یعنی اتنی تھوڑی پرسنٹیج ہے جو کہ اپنی قمری جو اسلامی ہے جو تشخص ہے اس کو تاریخ کے اعتبار سے اس کو برقرار رکھیں گے. تو آپ دیکھیں جہالت امت کی اور اپنی جو ثقافت ہے اس سے کیسے کتنے دور ہٹ گئے. اور اس میں سراسر نقصان ہی ہے، اس تاریخ کو چھوڑ دینا سراسر نقصان ہے. جیسے ذکر کیا ایک تو بڑا نقصان اسلامی تشخص کو ختم کرنا ہے، پھر عبادات کے تعلق سے بھی نقصان ہے کیونکہ ان احکام کو جاننا، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا. جیسے پہلے بہت سے احکام کا ذکر کیا میں نے، یعنی جن میں بھی سالوں کا اور مہینوں کا ذکر، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا اگر آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیں گے. اور بچے کو اپنی پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ پیدائش اس کی کیا ہے عیسوی کے یعنی ہجری کے حساب سے. جب وہ 7 سال کا ہو گیا اب آپ اس کو کہنے لگے کہ آج سے تمہارا، جب حدیث میں 7 سال آئے تو 7 سال ہی ہے، 6.5 سال 7.5 سال نہیں مراد. 7 سال میں اس کو نماز کا حکم دینا تو 7 سال میں ہی اس کو نماز کا حکم دینا شروع کرنا. 10 سال سے پہلے نہیں مارنا تو 10 سال 9.5 سال میں نہیں مارنا، 10 سال سے ہی اس کو مارنا شروع کر سکتے ہیں. عام طور پہ اس کی ضرورت ہی نہیں آتی، لیکن اگر
ایسا ہو کہ 3 سال تربیت کرنے کے بعد بھی نہ ہو سکے. مراد یہ کہ جو اب آپ اس کو 7 سال پہ حکم دینا شروع کریں گے, پوچھے گا بھی کیوں مجھے اب کیوں, کل کیوں نہیں دے رہے تھے, اب کیوں, کیا بات ہو گئی حکم دینا, آپ کو کہیں گے 7 سال کے ہو گئے. اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا میں 7 سال 2 مہینے 10 دن بھی رہتے ہوں گے اس کے 7 سال کے ہونے میں. جو تاریخ اس کے ہم متعارف ہے اسی کے حساب سے 2 مہینے 10 دن بھی باقی ہوں گے اور وہ 7 سال کا ہو چکا ہوگا. تو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اس وقت عمر ہجری کے حساب سے کیا ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت سے احکامات متعلق ہیں. ماں باپ کو بھی پتا ہونا چاہیے ان کی عمر کیا ہے, خود اپنے تعلق سے بھی, اور بچوں کو بتانا چاہیے سن پیدائش ان کا کیا ہے, تاریخ کیا ہے, کس مہینے میں ہجری کے حساب سے پیدا ہوا اور اس وقت ان کی عمر ہجری کے اعتبار سے قمری اعتبار سے کیا ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں تو وہی عمر جو معتبر ہے. تو یہ بہت سے عبادات احکام ان کا ضائع ہو جانا یہ بھی ایک لازمی نتیجہ ہے اس کے ضائع ہونے کا, یعنی قمری جو تاریخ ہے اس کے ضائع ہو جانے کا. آپ تاریخ میں ماضی قریب کی تاریخ کو دیکھیں کہ کیسے دشمنان اسلام کا یہ ایک سازش رہی ہے. ان کا اس بات بہت زور رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے اس تاریخ کو ختم کیا جائے. اتا ترک نے جب یہ دولت عثمانیہ کو ختم کیا تو اس وقت اس نے وہاں پہ یہ قرارداد بات کی کہ آج سے ہجری تاریخ سے استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ گریگورین کیلنڈر. یہ جو لفظ ہے گریگورین یہ بھی ان کے ایک, یعنی جس نے اس میں ترمیم کی تھی آخری ترمیم کیلنڈر میں اس کی طرف یہ منسوب ہے. تو یہ گریگورین یا عیسوی جو کیلنڈر ہے اس کو رائج کیا جائے. دولت عثمانیہ میں ہی 18ویں صدی میں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے جو فوجی ہیں ان کو نئے اسلحے سے یعنی لیس کیا جائے اور فوج کی تیاری میں مزید ان کو چاہیے تھا, پیسہ چاہیے تھا. اس کے لیے انہوں نے مدد مانگی انگلینڈ سے, فرانس سے اور شاید کسی ممالک سے. انہوں نے اس شرط پہ اس کی مدد کی کہ آپ ہجری تاریخ کو ختم کریں گے. انہوں نے جو مدد کرنے کی شرط لگائی یہ مغربی ممالک نے یہ تھی کہ آپ ہجری کی تاریخ کو ختم کریں گے, اور اس شرط کے آگے انہوں نے یعنی اس کو شرط کو تسلیم کیا. اس وقت جو اسلامی تاریخ اس کو ختم کیا گیا. اسی طرح سے بعد میں خدیوی مصر, یہ 19ویں صدی میں جو خدیوی مصر, اس نے جب یہ جو سوئس کینل ہے اس کو پورا کرنا تھا, اس کی کھدائی اس نے پوری کرنی تھی, اس کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو اس نے ان سے سونا مانگا, مدد مانگی. اس میں بھی یہ انگلینڈ کا نام بھی شامل تھا, فرانس کا بھی شامل تھا. یہ 2 بہت بڑے بڑے اس وقت امپائر تھے جیسے آپ جانتے ہیں. تو ان سے جب اس نے مدد مانگی تو انہوں نے 6 شرطیں اس میں لگائیں. اس میں سے بھی ایک شرط یہ شامل تھی کہ مصر میں اسلامی تاریخ کو ختم کیا جائے گا, اور جو دوسری ان کے ہاں رائج تاریخ ہے. آپ دیکھیں یعنی یہ محض ایک عادت نہیں ہے. ان کو اس سے کیا مل رہا تھا, ان کو وہاں بیٹھے مدد کرنے میں کیا مل رہا تھا کہ انہوں نے شرط لگیں گے پہلے اس کو ختم کرو پھر مدد کریں گے ورنہ مدد نہیں ملنی. اور اس وقت سے یہ 1875 عیسوی سال تھا جبکہ یہ خدیوی مصر نے یہ آرڈر دیا کہ اسلامی تاریخ کو ختم کر دیا جائے گا. اور عیسوی تاریخ مصر میں عیسوی تاریخ کا یعنی رسمی سے مراد آفیشیل لیول پہ جو عیسوی تاریخ اس کا اجرا کیا گیا, جو ہجری تاریخ کو ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ یہ چال ان کی چال ہے, ان کی کوشش ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اسلامک آئیڈینٹی ہے, اسلامی شناخت ہے. آپ ہجرت کی تاریخ پڑھیں یا جو اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ فلاں جنگ ہوئی اس مہینے میں, محرم میں ہوئی, سفر میں, ربیع الاول میں ہوئی, فلاں سن ہجری میں ہوئی, یا دولت امویہ عثمانیہ جو خلفائے راشدین کی پڑھیں تو آپ کو سارے واقعات اس تاریخ کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ اٹھائیں, اس میں وہ سال بہ سال واقعات ذکر کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ثم دخلت سنت کذا, پھر یہ سال شروع ہو گیا, پھر اس کے واقعات, پھر یہ سال شروع ہو گیا, سارے ہجری کے ساتھ ہیں اور حتیٰ کہ ان کے اپنے دور تک وہ آتے ہیں. تو اسلامی تاریخ پوری جو ہجری کے حساب سے جو سنہری دور سے سارے اسی کے حساب سے اس کو مرتب کیا گیا. اب یہ جب بتایا جاتا ہے کسی کو کہ بھی فلاں سال تو کہتے ہیں وہ کون سا سال, دوسرا کون سا بنتا ہے, یا مہینہ دوسرا کون سا بنتا ہے, اس کے لیے ویژولائز کرنا ہی, یہ تصور کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سی تاریخ کتنے پہلے کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اس وقت 1434 ہجری شروع ہوا ہے, یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا سال چل رہا ہے. ہجرت کو اتنے سال گزر گئے ہیں, اس وجہ سے 1434 چل رہا ہے. یہ سال کا تعین بھی لوگوں کو یعنی آپ کو نظر آئے گا, اکثر لوگوں میں اس سے بھی جہالت نظر آئے گی. وہی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی تاریخ کی ابتدا میں خلافت راشدہ میں نظر آتی ہے
کہ پہلے عرب میں یہ تھا کہ سالوں کے نمبر مقرر نہیں تھے. سال ہم کوئی ایسا وقت متعین نہیں تھے جس سے سالوں کو ناپا جائے گا. سال نمبر 1، سال نمبر 2 اس طرح کہا جائے. جو اہم کوئی واقعہ ہوتا تھا اس سے ناپا جاتا تھا. مثلا عام الفیل بڑا مشہور ہوا کیونکہ اس میں ایک اہم واقعہ ہوا صحابہ ابراہ کا. یا بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دیکھے تو عام الحزن کے نام سے سن 7 جو بعثت کا 7واں سال تھا وہ میں اس نام سے مشہور ہوا جس میں حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت اس میں افسوس تھا. تو اس طرح سے کسی خاص واقعے کی طرف منسوب کر دیا تھا اس سال کو, لیکن ایسی نمبرنگ نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مکتوب بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو موسیٰ نے ان کو لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں مکتوب آتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مکتوب یعنی کس وقت لکھا گیا, تو آپس میں ہمارے اس وجہ سے تنازع ہو جاتا ہے کہ مکتوب کب لکھا گیا, تو اس لیے کوئی تاریخ متعین کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا, ان سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا واقعہ متعین کیا جائے, کوئی سال متعین کیا جائے جس سے کہ پھر آگے سالوں کے نمبرنگ کی جا سکے. تو کسی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کریں, کسی نے کہا بعثت سے کریں, کسی نے ہجرت کی تجویز دی, یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کی. اور بعد میں صحابہ کے اس بات پر اجماع ہوا کہ ہجرت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے حق و باطل میں فرق کیا, جس کے بعد ایک دم اسلام کا بہت بول بالا ہو گیا, اسلامک مملکت جو ہے وہ وجود میں آئی. تو انہوں نے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہجرت کا جو سال تھا اس کو نمبر 1 سال مقرر کیا, جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, وہ سال نمبر 1 قرار پایا. اور اس کے بعد اب یہ بات تھی کہ اس کی ایک دلیل بعض صحابہ نے اس سے بھی سمجھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, کہ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی اول یوم سے, اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں, اس میں نماز پڑھیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اول یوم جس کو قرار دیا گیا ہے وہ کون سا دن تھا؟ مسجد قباء. اس آیت میں مراد مسجد قباء ہے. تو اس مسجد قباء کی تعمیر کی گئی جب رسول اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے. ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں, اس سے پہلے آپ جب قباء جس جگہ قباء واقع وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں مسجد کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ مسجد قباء جو ہجرت کے ساتھ ہی اس کی تعمیر کی گئی, جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا اول یوم. تو بعض نے اس سے بھی یہ مانا, یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو تاریخ کے گننے کی ابتدا ہے وہ یعنی ہجرت کے واقعے سے ہونی چاہیے. حضرت عمر کے سامنے جو ایک تو یہ حضرت موسیٰ خط تھا, اس کے علاوہ بھی اس طرح کے کیسز بھی آئے کہ کوئی قاضی کے پاس ایک بندہ گیا, کہا کہ مثلا شعبان تک اس کو قرض دیا تھا. وہ ایک بندہ اس شعبان کو کہہ رہا ہے کہ اگلی آنے والا شعبان, اور وہ جو لینے والا ہے وہ یعنی لینے والا کہہ رہا ہے کہ اگلا شعبان اس کو سمجھ لگی, اور دینے والا کہہ رہے ہیں کہ جو شعبان گزر گیا وہ شعبان مراد تھا. تو اس طرح کے جو قاضی کے پاس بھی ایسے کیسز آئے جو اس کے یعنی اس چیز کے شروع ہونے کی یعنی وجہ تھی. تو اس کے بعد یہ سال کی ابتدا پہ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ یہ ہجرت سے متعین کیا جائے گا. اس کے بعد یہ مہینے کا تعین باقی تھا کہ کون سا مہینے کو پہلا مہینہ مقرر کیا جائے. تو بعد میں اس میں رمضان کا بھی تجویز دی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کو پسند فرمایا, اور بعد میں سال اور مہینہ دونوں چیزوں پہ صحابہ کا اجماع تھا کہ یہی بہترین یعنی رائے ہے. اور محرم کو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ ذوالحجہ میں حج کر کے واپس اپنے گھروں کو پلٹیں گے, محرم میں پہلا مہینہ ہوگا جو کہ ایک نیچرل جو ان کے گھروں کو پلٹنے کے بعد ان کی جو طبعی زندگی ہے اس کا وہاں پہ آغاز ہوگا. تو جو بھی پروجیکٹس ہیں, فتوحات ہیں, جو جن کا کہ سال کے ابتدا میں جن کو شروع کرنا ہے, تو وہ مناسب وقت ہے کہ محرم کو یعنی پہلا مہینہ اس حساب سے مقرر کیا جائے. تو انہوں نے محرم کو اس حساب سے پہلا مہینہ مقرر کیا, جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے. یہ اس طرح سے یہ سارے صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو محرم کا مہینہ اور ہجری کا سال جو ہجرت کا سال ہے اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے. بھائیو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کا اجرا کریں, اس تاریخ کا اجرا کریں, اور اپنے یعنی عملی طور پہ کچھ ایسے اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں اس کا احیاء ہو. جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ جہاں کہیں آفس میں لکھنا ہے, کورسپونڈنس میں, کاپی میں بچے نے لکھنا ہے,
کیونکہ اسکول میں وہی تاریخ یعنی معتبر ہے تو ٹھیک ہے، جہاں ضروری ہے لکھے، لیکن دوسری تاریخ کا احیاء کرنا لازم ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیں گے، ایک دینی تقاضا ہے. یعنی یہ دین کے میں کوتاہی ہے کہ مجھ سے دور ہو جائیں. اس کے عملی طریقے کو سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ طریقوں میں جیسے ذکر بھی کیا کہ مثلا سن اس کے جو پیدائش کا وقت اس کا پتہ ہونا، اس کو اپنی جو عمر ہے اس کے حساب سے پتہ ہونا. پھر جہاں وہ تاریخ لکھے، گھر میں ایک بورڈ پہ اگر تاریخ لکھی جاتی ہے آج کیا تاریخ ہے، ساتھ پہلے اوپر ہجری کی تاریخ لکھوائیں، نیچے عیسوی کی لکھوائیں. یہ کیا جا سکتا ہے. اور جب اوپر نیچے لکھنی تو اوپر ہجری کی لکھی، تاکہ عزت اصل میں اس کی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نیچے ہم وہ تاریخ لکھ رہے ہیں جو کہ لازمی ہمارے لیے لکھنے. اس طرح جب دوسرے خط لکھیں اس میں ہم اوپر لکھتے ہیں ڈیٹ لکھ رہے ہیں تو آپ اوپر ہجری کی تاریخ لکھ دیں، لیکن ممکن ہے دیکھیں جو جس کو خط ملنا ہے اس کو بھی نہ بتاؤ کہ کون سی یعنی اصل میں اس وقت کون سی تاریخ ہے، اور دوسری لکھنی ہے نیچے دوسری لکھ دیں. ایک یہ جو اشکال آتا ہے کہ ہجرت کا تو یعنی چینج ہوتا رہتا ہے، آپ مثلا سال بعد کی کوئی تاریخ دینی متعین نہیں کر سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وقت یہاں پہ مثلا ام القریٰ، یہ 2-3 مشہور جو میتھڈز ہیں، طریقے ہیں تاریخ کو ناپیں گے، جس کے حساب سے جو سائنسدانوں نے متعین کر دی اور لمبے عرصے کے لیے متعین ہے. اب امالقریٰ.org یہاں کی جو تقویم ام القریٰ کی ویب سائٹ ہے، اس میں جائے آپ کسی بھی سال کا تاریخ ڈال کے دیکھیں، ایک ایگزیکٹ تاریخ ہی دے گا، اور وہی سرکاری تاریخ معتبر ہے. یہاں پہ وہی تاریخ یعنی آفیشلی مانی جاتی ہے. اب اصل میں جو رؤیت ہے وہ ایک دن صرف آگے پیچھے ہوتی ہے، اور عبادات کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں پہ وہ اصلی رؤیت کا اعتبار کرتے ہیں کہ اگر اس میں 10 یا 9 الحجہ یا 10 الحجہ جو ہے وہ مثلا آگے پیچھے ہے، لیکن ظاہر وقوف عرفات 9 الحجہ کو رؤیت کے اعتبار سے ہی ہوگا، لیکن وہ رؤیت آگے پیچھے پھر بھی آفیشیل تاریخ وہی رہتی ہے جو کہ ام القریٰ میں. وہ اگر اس مہینے -1 ہے تو اگلے مہینے +1 ہو جائے گی، وہ برابر رہتے ہیں. اوور آل ایک دن سے زیادہ کا اس میں فرق نہیں ہوتا. یہاں پہ ام القریٰ کو فالو کیا تھا، کچھ اور جگہوں بھی اس طرح کے اور میتھڈز ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کے یہ ایسا مشکل کام نہیں کہ آپ مہینے بعد یا سال بعد کسی کو اپوائنٹمنٹ دینی ہے، متعین کرنی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے. اللہ تعالیٰ امت کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو واپس لوٹا دے. اس سے یہ مسئلہ محض ایک تاریخ کا نہیں ہے، یہ ایک یعنی اسلامی کلچر جو اسلامی تہذیب ہے اس کے احیاء کا مسئلہ ہے. اس کے جو احیاء میں چیزیں، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، اپنی ثقافت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا، اس کو اجاگر کرنے کا سلسلہ ہے. اپنی تاریخ سے دوبارہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جوڑنے کی یعنی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلامی تاریخ جو ہجری تاریخ ہے اس کو ہمیں احیاء کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق دے. جو دشمنوں کی چالیں ہیں، جو ہمیں اسلام سے دور کرنے کی جو بھی چالیں چلتی ہیں، ان کو ہمارے پر منکشف کر دے، افشا کر دے، ان کی چالوں کو انہیں بری پھیر دے، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا اجر اپنی بارگاہ میں لکھ دے. اے اللہ ہمارے دل میں لا دے امت اسلامیہ کے اس وقت جو حال ہے، اللہ اس کی نصرت میں ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ